بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سبب ہے کہ باقی واقعات تاریخ کا حصہ ہو گئے؟ باقی واقعات مظلوموں کا تذکرہ بن گئے، مگر حسین کا واقعہ ہدایت کا نظام بن گیا۔ حسین مولا کا واقعہ چراغ ہدایت بن گیا۔ حسین مولا کا یہ ذکر کشتی نجات بن گیا۔ وہ کون، وہ کیا ہوا، وہ کیوں ہوا، وہ کیسے ہوا؟ واقعات تو بہت تھے، مگر یہ واقعہ کیوں ایسے زندہ رہ گیا؟ اس میں اور اگر بہت ہی چھوٹے پیمانے پر اور انتہائی محدود پیمانے پر کچھ شخصیات کے تذکرے کو لیں تو اس کے پیچھے دو سبب، کم سے کم دو سبب ہیں۔ کم سے کم دو سبب ہیں۔ سب سے پہلا سبب ارادہ پروردگار۔ اللہ جسے زندہ رکھے، اللہ جسے باقی رکھے، اللہ جس کے ذکر کو باقی رکھنا چاہتا ہو، دنیا اس پر خرچہ بھی کر لے تو وہ ذکر مٹ نہیں سکتا۔ ارادہ پروردگار، اللہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طرح یہ واقعہ زندہ رہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ نبی مکرم دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، اور جب امام حسین کی آمد ہوئی دنیا میں تو امام حسین کو گود میں لے کر اس دعا کو تکرار کیا ہے، جسے قرآن نے اپنے الفاظ میں جگہ دی ہے۔ قرآن کے متن میں اللہ نے نبی کی اس دعا کو شامل کیا ہے۔ ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا نبی کے لیے، اولاد ابراہیم کے لیے۔ نبی مکرم کی دعا امام حسین کے لیے۔ اب دعا دیکھیے کیا ہے۔ دعا یہ ہے کہ یا اللہ انسانوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دے۔ یہ جو لوگوں کے دل امام حسین کی طرف مڑنے کا عنوان ہے، اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ یوں ہی آپ گھروں سے نکل کر جوتیاں اتار کر عاجزی کے ساتھ اور خاکساری اور تواضع کے ساتھ فرش عزا پہ نہیں بیٹھتے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس عنوان کو بدل دیں تو ایسے نہیں بیٹھیں گے، مگر اس عنوان پر ایسے بیٹھیں گے آپ۔ بلکہ بعض اوقات تو 9 اور 10 محرم کو تو کہا جاتا ہے کہ فرش بھی کیوں بچھایا، ہمیں خاک پر بیٹھے دو۔ یہ اپنی ذات کی نفی، یہ اپنے وجود کا انکار، یہ اپنی حیثیت سے ہاتھ اٹھانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک کہ اللہ نہیں چاہے، جب تک کہ نبی کی دعا قبول نہ ہو، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے۔ یہ جب امام حسین کو گود میں دیا گیا، بی بی ام ایمن نے لا کر گود میں دیا، سامنے جناب زہرا تشریف فرمائے۔ نبی مکرم نے حسین کو لے کر پہلے وہ جو لپٹا ہوا کپڑا تھا اسے کھولنا شروع کیا اور ہاتھ دیکھنا شروع کیے، پیروں سے کپڑا ہٹایا، پیر دیکھنا شروع کیے، گردن دیکھی، اپنے ہاتھ پہ پشت کی طرف حسین کو لٹایا، امام حسین کی پشت کو دیکھا، اور پھر کبھی گلے کا بوسہ دیا، کبھی سینے کا بوسہ دیا، اور ہاتھ پیروں کو دیکھ دیکھ کے رونے لگے۔ تو دور سے جناب زہرا نے فرمایا، بابا میرے بچے میں کوئی نقص ہے؟ بابا میرے بچے میں کوئی نقص ہے؟ فرمایا زہرا تیرے بچے میں جو کمال ہے وہ کمال کسی اور میں نہیں ہے، مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ یہ وہی حسین ہے جس پہ گھوڑے دوڑیں گے، جس کے جوڑ جوڑ کو علیحدہ کر دیا جائے گا، جس کے گلے پہ خنجر چلے گا۔ یہ سارے مصائب بیان کر کے نبی نے ہاتھوں پر اٹھایا حسین کو، پھر یہ دعا مانگی، ربنا
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. حضرت ابراہیم کی دعا، لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے. ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا. حسین کا قتل، حسین کی شہادت، اس شہادت کے ذریعے اللہ مومنین کے دلوں میں ایک حرارت کو، ایک تحرک کو ایجاد کرے گا، ایک گرمی کو ایجاد کرے گا. آپ نے غور کیا، ہمارا کوئی بڑے سے بڑا افسر، ہمارا کوئی بڑے سے بڑا زمیندار، ہمارا کوئی بڑے سے بڑا دنیاوی اعتبار سے معتبر اور روحانی اعتبار سے معتبر، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اس کی ایک خاص کیفیت ہونے لگتی ہے، دل بجھا بجھا سا ہو رہا ہوتا ہے. شاید کل کراچی میں فضا ابر آلود تھی، کراچی والوں نے تو چاند نہیں دیکھا ہوگا، مگر عزادارو کل چاند دیکھا گیا نا. جب نبی نے گود میں لے کے کہا میرا حسین جس پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، جس کے جوڑ جوڑ کو علیحدہ کر دیا جائے گا، تو میں آپ رونے والوں سے پوچھوں کہ جب ہر سال محرم کا چاند جناب زہرا دیکھتی ہو تو کیا گزرتی ہوگی جناب زہرا پر. یہی محرم ہوگا نا، یہی مہینہ ہوگا نا جس میں میرے بچے کو مارا جائے گا. اور عزادارو یہ گفتگو تو ایک بڑے بھائی کے سامنے بھی ہو رہی ہے نا. اور پھر جناب زہرا نے جناب زینب کو بھی بتایا ہے نا کہ حسین کو کیسے مارا جائے گا. تو جب ہر سال محرم کا چاند آتا ہوگا تو بہن کی چیخ نکل جاتی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں گے. اجرکم اللہ. ارادہ پروردگار، اللہ کا ارادہ ہے، یہ ایسے نہیں ہو رہا. پوری فضا غم آثار ہے، پورا ماحول غم زدہ ہے. آج تو پہلی محرم ہے نا. میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ جب چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے تو جبریل حسین کا خون بھرا کرتا، جس کرتے میں امام حسین کو شہید کیا گیا، جبریل امین امام حسین کا خون بھرا کرتا فضائے زمین پر لے کر آ جاتے ہیں. جو زمین کی فضا ہے نا اس میں فرشتے امام حسین کا کرتا لے کر آ جاتے ہیں، اور پوری زمین پر ایک غم کا ماحول ہوتا ہے. اور یہ کرتا عاشور کے دن تک معلق رہتا ہے. یہ آسمان روتا ہے، آسمان روتا ہے. زمین اس وقت گریا گناہ ہے. مگر ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک آنکھ چاہیے، وہ آنکھ چاہیے جو ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہے. ہمیں تو یقین کرنا ہے نا کہ ہمارے مولا نے فرمایا ہے. اللہ کا ارادہ ہے میرے عزیزو، اللہ چاہتا ہے کہ امام حسین کا ذکر ایسے ہی رہے، ہر دور میں رہے. نبی مکرم نے یہ بشارتیں دی ہیں. دوسرا سبب جو کسی چیز کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے وہ اس شخصیت یا اس کام کو عمل صالح قرار دینا ہے. یعنی وہ شخصیت اس کام کو خالصتاً للہ انجام دے رہا ہو. جب کسی کا کوئی کام خالصتاً اللہ ہو تو پھر وہ کام اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، پھر اس کام کی زندگی اللہ کے حوالے ہے، پھر اس کام کا باقی رہنا اللہ کا کام ہے. لہذا ارشاد ہوتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبہ. اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد عمل صالح انجام دے وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. اگر کوئی شخص عمل صالح انجام دے وہو مومن، اور وہ مومن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، پھر اللہ اسے ایسی زندگی عطا کرتا ہے جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی.
مجھے بتائیے اس آیے کریمہ پر مکمل مصداق قرار پانے والے کون ہیں جو 1400 سال پہلے کربلا میں بے گور و کفن چھوڑ دیے گئے تھے، اور آج ہر دل میں حسین کی قبر ہے، ہر ذہن کا حاکم امام حسین کی ذات ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ یہ تو آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو عمومی دعوت ہے نا، یہ تو سب کے لیے ہے نا، یعنی سب اگر یہ کام کریں تو اللہ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اسے ایک ایسی زندگی عطا کرتا ہے جو حیات طیبہ ہوتی ہے۔ وہ بظاہر دنیا سے چلا جاتا ہے مگر وہ نہیں جاتا۔ مگر ہم بات کر رہے ہیں امام حسین کی، جنہوں نے عمل صالح ایسا انجام دیا کہ ایک اسماعیل نہیں، اپنے 56 اسماعیل ذبح کیے، 18 بنی ہاشم نہیں، 18 تو صرف امام حسین کے بھائی تھے، مولا علی کے بیٹے تھے، مگر حضرت ابو طالب کے بیٹوں میں حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد اور مولا علی کی اولاد ملا کر 56 کی تعداد ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے 72 میں 56 اپنے بھائی، اپنے چچاؤں، اپنے تایاؤں کی اولادیں لاشے لالا کے گنج شہیدہ میں رکھے ہیں۔ یہ ہے حسین کا عمل صالح۔ پہلی محرم ہے، میرا بیان کچھ ایسا ہی رہے گا۔ کیسا عمل صالح ہے؟ سجا کے لائے ہیں قافلہ، ساری بہنیں بھی آئیں گی، 3 زوجائیں ہیں وہ بھی آئیں گی، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی آئیں گے، ایک بیٹی کو چھوڑ کر آئیں گے۔ تین معمر خاندان کی بزرگ خواتین کو چھوڑ کر آئیں گے، سارے بھائیوں کو بھی لائیں گے، بھتیجے بھی آئیں گے، بھانجے بھی آئیں گے، اور ابھی 8 دن کا ایک بچہ ہے جسے بہن چھوڑ نہیں رہی ہے، اور بھائی بھی بہن سے لپٹا ہوا ہے، اور یہ چند دن کا بچہ بہن کی گود کو چھوڑ نہیں رہا، کسی اور کی گود میں آ نہیں رہا۔ نہ جانے کیا کہا ہے امام حسین نے کان میں جا کے، جیسے علی اصغر کے کان میں جا کر ہمارے مولا نے کچھ کہا، بچے نے بہن کی گود چھوڑ دی۔ شاید کہا ہو علی اصغر تمہارے بغیر تو ہماری قربانی ہی مکمل نہیں ہے۔ تقریباً 6 مہینے تک مکے میں رہے میرے مولا، 28 سے زیادہ وادیوں میں قیام کرتے ہوئے، اولاد والے بھی بیٹھے ہیں، نازنین بچوں کے ماں باپ بھی آئے ہوئے ہیں، نرم بدن والے بچوں کی ماں باپ بھی آئے ہوئے ہیں۔ سلام ہو امام زین العابدین پر، اللہ نے ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیا ہے۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم کے ہاں بڑھاپے میں منت مرادوں سے اسماعیل دنیا میں آئے، اللہ نے فرمایا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا۔ مولا علی کے ہاں غیرت مندی بہت تھی، بازار میں ایک یہودی عورت کو پٹتے دیکھا تھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب کبھی کھانا سامنے آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک خاتون کو پٹتے دیکھا ہے۔ علی کے ہاں غیرت مندی بہت تھی، جلتا دروازہ
امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نرم بدن تھا امام سجاد کا، ہاتھ پیر بہت نرم تھے امام سجاد کے، اکثر سفروں سے لوٹتے ہوئے بخار ہو جاتا تھا۔ جب کسی طویل سفر سے لوٹتے تھے نا تو امام حسین فرماتے تھے میرے زین العابدین کو تب کی کیفیت ہوگی، میرے بچے کا بدن بہت نازنین ہے۔ جس کا بدن بہت نازنین تھا نا، وہ کوفہ و شام کی راہوں میں پیروں میں کانٹے چبھیں گے، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، گلے میں خاردار طوق ہوگا۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا، یہ مجلس ایسے ہی تمام ہوگی۔ جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ بھی دیتا رہے گا، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کرے۔ جب امام سجاد کو غسل دیا ہے نا امام باقر نے، تو ایسے چیخ مار کے روئے ہیں کہ گلی میں موجود لوگوں نے آواز سنی۔ جب کسی نے بعد میں پوچھا نا، فرمایا جب میں نے کرتا علیحدہ کیا تو میرے بابا کے بدن پہ نشانات۔ اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مبارکہ نحل۔ وہ افراد جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان کردار ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ساری دنیا چاہے گی کسی طرح سے یہ ذکر نہ ہو، بڑی بڑی طاقتیں چاہیں گی کہ یہ ذکر نہ ہو، خرچہ کیا جائے گا اس ذکر کو روکنے کے لیے، سازشیں کی جائیں گی اس ذکر کو روکنے کے لیے، بعض ممالک میں بجٹ پاس ہوں گے اس ذکر کو روکنے کے لیے، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، باندھا جائے گا، لوگوں کے ساتھ اس ملک کے قانون کے مطابق زیادتیاں ہوں گی۔ لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان کا پھر کام ہے، تمہارا کام ہے ایمان کو پکا کرنا، تمہارا کام ہے اپنے کردار کو مضبوط بنانا، پھر اللہ کا کام ہے کہ اس کی محبت اور صاحب کردار اور صاحب ایمان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے۔ مجھے بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ تیروں پہ تیر برس رہے مگر دل میں بال برابر بھی موت کا خوف نہیں ہے، ایسے ایمان والے لوگ۔ بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، قرآن کہہ رہا ہے مومنین میں کچھ ہمت والے لوگ ہیں۔ ایمان ظاہری طور پہ کلمے کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ جو لا الہ الا اللہ کہا ہے، وہ جو محمد الرسول اللہ کہا ہے، وہ جو علی ولی اللہ کہا ہے، یہ در حقیقت ایک عہد نامہ ہے، یہ در حقیقت ایک حلف نامہ ہے۔ اس حلف نامے پر پورا اترنا ہے بھائی۔ یہ کیا ہے حلف نامہ؟ لا الہ الا اللہ کی جب مصیبتیں آئیں تو میدان چھوڑ جائیں، محمد الرسول اللہ کی جب پریشانیاں آئیں تو میدان چھوڑ جائیں، علی ولی اللہ کی خاطر جب پریشانیاں آئیں تو میدان چھوڑ جائیں؟ نہیں، میدان میں ڈٹنا ہے، میدان میں رکنا ہے۔ میدان سے مراد کوئی جنگ کا میدان نہیں ہے، نظریے کا میدان، اپنے کردار کا میدان۔ کون لوگ ہیں یہ؟ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ہمت والے ہیں، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ عزیزو یہ وہ آیت ہے جو عصر عاشور، صبح عاشور، ظہر عاشور
میرے مولا حسین کے اصحاب بار بار پڑھ رہے تھے اور بار بار ایک دوسرے سے کو سنا رہے تھے کہ تم نے قرآن کی آیت یاد کی ہوئی ہے، یہ یاد ہے تمہیں آیت؟ مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، کچھ نے تو پورا کر دیا، حبیب کا لاشا آ گیا۔ کچھ نے تو پورا کر دیا، زہیر کا لاشا آ گیا۔ کچھ نے تو پورا کر دیا، مسلم ابن اوسجہ کا لاشا آ گیا۔ عابس اور شوذب کے لاشے آ گئے۔ کچھ نے تو پورا کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ہیں جو منتظر ہیں کہ کب اپنے عہد کو پورا کریں۔ ابھی علی اکبر کا لاشا آنا ہے، ابھی قاسم کا پامال لاشا آنا ہے، ابھی اون و محمد کی لاشوں کو ماموں اٹھا کے لائیں گے۔ ابھی کچھ اور باقی ہے، ابھی کچھ لوگ اور وعدہ پورا کریں گے۔ ابھی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں مسائل کو شروع کر رہا ہوں، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا، اور ابھی ایک چھوٹا سا لاشا اور اٹھایا جائے گا۔ وہ لاشا بہت چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ، اور کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ اور ابھی ایک اور وعدہ بھی پورا ہونا ہے، اور وہ وعدہ جب پورا ہوگا جب ننھی سی لاش کو چھوٹی سی قبر میں دفنا دیں گے، اور پھر حسین اپنی بہنوں سے، اپنی بیویوں سے اجازت لے کے میدان کربلا میں آئیں گے۔ وہ وعدہ پورا ہو جائے گا۔ پھر ایک وعدہ اور پورا ہونا ہے جو زینب کا وعدہ ہے۔ جب بھائی کا لاشا بے گور و کفن چھوڑ کر جائیں گے تو پھر کوفے کے راہوں رستوں پر، کوفے کے چوکوں چاراہوں پر جگہ جگہ زینب کو قتل کیا جائے گا۔ اور بتا دوں میں رونے والوں، بی بی زینب کہاں کہاں شہید ہوئی ہیں۔ حسین مولا تو کربلا میں عاشور کے دن شہید ہو گئے، مگر حسین کی بہن ہر چوک پر ماری گئی۔ جب کوئی اشارہ کر کے کہتا تھا یہ باغی کی بہن، جب کوئی اشارہ کر کے کہتا تھا یہ علی کی بیٹی ہے، ہر راہ و رستے پر علی کی بیٹیوں کو مارا گیا۔ ایک جگہ ایسی آئی تھی جہاں جناب زینب نے فرمایا تھا میں نہیں جاؤں گی، اور وہ جگہ وہ تھی کہ جہاں شرابیوں کو دربار میں لے جایا جا رہا تھا، بد کرداروں کو کرسیوں پر بٹھایا جا رہا تھا، اور علی کی بیٹی کو روکا گیا، ابھی دربار سجا نہیں ہے۔ جب آواز دے کر کہا گیا اب علی کی بیٹیوں کو، اب نبی زادیوں کو، اب اسیروں کو اندر لاؤ، تو میری بیوی نے فرمایا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص تعزیانہ لے کر امام سجاد کے قریب آیا، اور اس نے امام سجاد کی پشت مبارک پر تاریخ ظلم کو رقم کرنا شروع کیا۔ تو ایک مرتبہ آواز آئی کہ کوئی حسین کے سر کو دیکھے۔ تو جناب زینب نے دیکھا کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ فرمایا بھائی تمہیں کس بات نے رلایا؟ کہ زینب دربار میں چلی جاؤ۔ کل 2 محرم کو امام حسین کا قافلہ کربلا میں داخل ہوگا۔ عزادارو چلو کربلا سے خار چنیں، کربلا سے کنکر بینے، کربلا سے پتھر اٹھائیں، کوئی خار سکینہ کے پیروں میں نہ چپ جائے، کوئی کنکر امام سجاد کے پیروں میں نہ لگ جائے، کوئی پتھر امام محمد باقر کے پیروں میں نہ لگ جائے۔ اجرکم اللہ۔ چلیے اس سے پہلے کہ حسین مولا کا گھوڑا کربلا پہنچے، ہم اپنی سواری کو کربلا پہنچائیں۔ حسین مولا کو کربلا نے ڈھونڈا تھا یا کربلا نے حسین کو ڈھونڈا تھا؟ ہم تو کربلا ڈھونڈ کر آئے نا، امام حسین کو کربلا نے نہیں ڈھونڈا تھا، حسین نے کربلا کو ڈھونڈا تھا۔ بڑا فرق ہے کربلا کو ڈھونڈنا اور
اور کربلا کا حسین کو ڈھونڈنے میں فرق ہے۔ امام کربلا کو ڈھونڈنے نکلے، وہ جگہ کہاں ہے جہاں میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے؟ وہ جگہ کہاں ہے جب میں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا؟ وہ جگہ کہاں ہے؟ وہ کون سی زمین ہے جب میرے لیے قبر کے سینے میں بچی لگے گی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنگ صفین سے جب امام علی مولا علی لوٹے تھے نا، تو حضرت نے کربلا سے گزرتے ہوئے آواز دی کہ سواریاں روک دو۔ جب امام مولا علی کربلا جب صفین سے لوٹے ہیں تو کربلا سے گزر ہوا ہے، تو مولا علی نے فرمایا کہ یہاں سواریاں روک دو۔ سواریاں رکیں، فرمایا خیمے لگا دو۔ تو ایک صحابی نے آ کر کہا مولا بہت زیادہ خوش آب و ہوا جگہ نہیں ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو کچھ اچھی آبادیاں بھی آئیں گی۔ حضرت نے فرمایا سواریاں روک دو، خیمے لگا دو۔ جب سواریاں روک دیے، خیمے لگا دیے، تو ایک درخت کے نیچے جا کے لیٹے مولا علی، اپنے سر کے نیچے ایک پتھر لگایا، اپنے پیر سیدھے کیے، تو ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، مولا کے پیر دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت نے پیر سمیٹ لیے اور فرمایا تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو نا، تو اس درخت کو اچھی طرح دیکھ لو۔ اس نے کہا مولا میں نے دیکھ لیا۔ فرمایا یہاں کھڑے ہو کر میرا حسین پانی مانگے گا اور تم یزیدی لشکر میں ہوگے، اگر مجھ علی پر کوئی میری کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو، میرے بچے کو پانی دے دینا۔ ایک شخص اور آیا دوڑتا ہوا، کہنے لگا مولا یہ بہت زیادہ ایسی جگہ تو نہیں تھی، کہیں آگے نہ رکیں؟ حضرت نے فرمایا ہا ہنا ہا ہنا ہا ہنا مشارع و عشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے، یہاں اللہ کے عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ چلیں کربلا چلیں، زلزلہ پہنچنے والا ہے، اپنے دل کو کربلا لے چلیے، اپنی آنکھوں کو کربلا لے چلیے۔ ایک ماں ہم سے پہلے پہنچی ہوئی، مجلس میں خواتین بھی ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مجمع میں کسی کو دھکا نہ لگ جائے۔ ایک بی بی اپنے ساتھ 4 سالہ پوتی کو لے کر آتی ہے، اور آپ عزاداروں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ کیا معلوم آپ کے درمیان وہ مولا آئے بیٹھے ہوں جنہیں امام سجاد کہتے ہیں، اور وہ بیوی جب بیویوں میں آ کے بیٹھتی ہے، وہ بیوی جب عزاداروں میں آ کے بیٹھتی ہے، اور جیسے آپ رو رہے ہیں نا ایسے عزادار رو رہے ہوتے، تو وہ چھوٹی سی بچی کہتی ہے دادی یہ لوگ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بیوی فرماتی ہے یہ تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، عزاداروں آپ نے گریہ کر لیا، ہر آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ بیوی کہتی ہیں تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں۔ تو حسرت بھری نگاہوں سے ٹھنڈی سانس لے کے سکینہ کہتی ہوں گی کاش یہ کربلا ہوتے۔